السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو دو حصوں پر جو ہم نے بیان کیا پہلے، وہ تھا حکمران اور رعایا کے شرعی تعلقات۔ آج اس موضوع کا تیسرا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری عوام کو اور ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالی آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہنے کی، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اللہ تعالی ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا موضوع رعایا پر حاکم وقت کی عزت و تکریم کرنا فرض ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو معاشرے کے امن و سکون کو بحال رکھنے کے لیے حکمران کی کوتاہیوں اور لغزشوں کا پیچھا کرنے والے، حکمران کو رسوا کرنے والے، ان کی برائیاں کرنے والے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک کیا ہے کہ زیاد بن کسیب ادوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ممبر کے نیچے گورنر ابن عامر کا خطبہ سن رہا تھا، اور اس نے بریک لباس پہنا ہوا تھا۔ تو ابو بلال ایک بندہ جو خارجی قسم کا ذہن رکھنے والا، تکفیری ذہن رکھنے والا، ہر کسی کے اوپر اس کی کسی کی عزت کو اچھالنے والا، ایسی قسم کا ایک بندہ، اس نے کہا کہ ہمارے امیر کو دیکھو کہ اس نے فاسقوں والا لباس پہنا ہوا ہے، بریک لباس پہنا ہوا ہے اور فاسقوں والا پہنا ہوا ہے۔ یہ سن کر ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے زمین میں اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حکمران کی توہین کی تو اللہ تعالیٰ اس کی توہین کرے گا۔ یہ ایک صحابی، یہ سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندے کو منع کر رہے ہیں کہ اتنی بات بھی گوارا نہ کی صحابی نے کہ گورنر نے بریک لباس پہنا ہوا ہے اور کہنے والے نے یہ کہہ دیا کہ یہ فاسقوں والا لباس ہے۔ تو یہ کسی حکمران کی توہین کرنا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی توہین کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمران کی غلطیوں، کوتاہیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرنے والے کو اسلام کے قلعے میں سوراخ کرنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ یہ بھی ایک حدیث ہے۔ السنہ احمد بن، یہ حدیث موجود ہے زلال الجنہ، کتاب ہے زلال الجنہ، اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب میرے بعد حکمران آئیں گے تو تم ان کی عزت کرنا، جس نے ان کی غلطیوں، کوتاہیوں، لغزشوں کو تلاش کرنا چاہا تو گویا کہ اس نے اسلام کے قلعے میں سوراخ کرنا چاہا، اور یہ کام کرنے والے شخص کی توبہ تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس سوراخ کو دوبارہ بار نہ لے۔ یہ بہت بڑی تنبیہ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم سونے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اپنے امتیوں کو۔ اسی طرح
انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگ صحابہ کرام ہمیں اپنے امراء کو گالی دینے سے منع کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ نہ دھوکہ دہی کرو اور نہ ان کی نافرمانی کرو، بلکہ اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، کیونکہ قیامت بہت قریب ہے۔ یہ جامع الحدیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ یہ ہمارے اکابر اسلاف صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی حکمرانوں کے بارے میں وصیتیں تھیں، جبکہ دوسری جانب ابن سبا یہودی اپنے خطبہ کو یہ وصیت کرتا تھا کہ یہ نوٹ فرما لیں کہ ابن سبا یہودی، میں نے پہلے قسط میں بتایا تھا کہ یہ وہ بندہ ہے جو لوگوں کو حکمرانوں کے خلاف بھڑکاتا تھا۔ اب یہودی و ابن سبا وہ کیا کہتا ہے، تم اپنے احکام کے خلاف طعن و تشنیع سے ابتدا کرو اور لوگوں کے سامنے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اظہار کرو، اس کے ساتھ تم لوگوں کو اپنی طرف مائل کرو اور پھر ان لوگوں کو ان حکمرانوں کے خلاف طعن و تشنیع کا حکم دو۔ اب ہم لوگوں کو، عوام کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کے طریقے پر چل رہے ہیں، صحابہ کرام یا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر ان لوگوں کے بارے میں جن کو یہ خطاب مل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھٹکار ان پر ڈال دی، انہیں ذلیل و رسوا کر دیا دنیا میں۔ یہ میں اور آپ نے غور سے یہ مشاہدہ کرنا ہے، دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمران پر طعن و تشنیع کرنے کو نفاق کی ابتدائی نشانی قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے نفاق کی پہلی علامت اپنے حکمران کے بارے میں زبان درازی کرنا، اس پر طعن و تشنیع کرنا ہے۔ یہ التمہید کتاب ہے، اس کے اندر یہ بیان موجود ہے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا۔ تو اسی طرح مشہور تابعی عاصم بن زمرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قوم کو لا حکم الا للہ کا نعرہ لگاتے ہوئے سنا تو آپ نے انہیں جواب دیتے ہوئے فرمایا، ہاں تم لوگوں نے بالکل ٹھیک کہا، حکم صرف اللہ ہی کا چلے گا، لیکن لوگوں کے لیے نیک یا گناہ گار حکمران کا ہونا از حد ضروری ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ نیک حکمران ہو یا گناہ گار ہو، یہ تو ضروری ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس سلطنت میں مومن اپنی نیک زندگی بسر کرے گا اور کافر بھی اپنے وقت مقررہ تک امن و سکون کا فائدہ اٹھاتا رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا وقت یعنی کہ موت، قیامت آ پہنچے۔ اسی طرح 500 صحابہ کرام کے عظیم شاگرد مشہور تابعی امام حسن بصری رحمہ اللہ حکمران اور اقامت دین کے متعلق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، دین صرف حکمرانوں کی وجہ سے ہی سیدھا اور قائم رہتا ہے، اگرچہ وہ حکمران ظالم ہی کیوں نہ ہو۔ یہ جامع العلوم والحکم کتاب ہے، اس کے اندر یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان موجود ہے۔ تو اسی طرح حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکمران کو ذلیل و رسوا کرنے کے ارادے سے نکلنے والے شخص کو وعید سناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی ایک بالشت بھی حکمران کی طرف اس ارادے سے نہ نکلے کہ وہ اسے ذلیل کرے، اللہ کی قسم حکمرانوں کو ذلیل کرنے والی قومیں قیامت تک ذلیل ہو کر رہ جاتی ہیں۔ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ روا ابن ابی شیبہ میں یہ بات موجود ہے، ان کا بیان موجود ہے کہ اگر تم ایک بالشت، ایک ہاتھ بھی حکمرانوں کو ذلیل کرنے کے لیے نکلو گے تو وہ قوم ذلیل ہو کر رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی باتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔
تو اسی طرح ایک مشہور تابعی سیدنا طاؤس بن کسان رحمۃ اللہ علیہ عوام کے ہاں 4 معزز افراد میں حکمران کو شمار کرتے فرماتے ہیں کہ 4 معززات جو بندے ہیں ان کی عزت کرنا عوام پر فرض ہے۔ یہ مصنف عبدالرزاق کے اندر یہ بات موجود ہے۔ سب سے پہلے عالم دین ہے، دوسرے نمبر پر سفید بالوں والے ہیں بزرگ، اور تیسرے نمبر پر حکمران، اور چوتھے پر والد گرامی۔ تو شریعت اسلامیہ تو ہمیں یہ تکریم سکھاتی ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج کل کے دور میں حکمرانوں کی تکریم تو دور کی بات، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، ہم ان کے مذاق اڑاتے ہیں، ان کی پوسٹیں مختلف زاویوں سے بنا کر سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں، ایسے لفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ میں نے پہلی قسط میں یہ بات بیان کی تھی کہ اللہ سے ڈر جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی حکمران کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، آپ کی نیکیاں ان کو مل رہی ہیں، اور کل کا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، وہ جنت میں چلے جائیں گے اور میں اور آپ افسوس کرتے رہ جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین کی زندگی پر، ان کی زندگی کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اداروں، اپنے حکمران کے ساتھ اچھے تعلقات کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان اور عوام اور حکمرانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، جو دین سے دور ہیں اللہ ان کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، اور ملک پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان ماؤں بہنوں کو جو جن کے پاس اولاد نہیں، اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور ان والدین کو جو اولاد کی وجہ سے رشتے اچھے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اچھے رشتے عطا کر دے، بے روزگار کو اللہ تعالیٰ اچھا روزگار عطا کرے، اور ہمارے ملک پاکستان کو سود جیسے لعنتی کام سے اللہ تعالیٰ ہم پاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنا دے، آمین یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔